إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 21 نومبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 197 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے. اب یہ قرآن حکیم کا ایک اور اہم ترین مقام آ رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک کل 17 آیات کے اندر یہ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہیں. احکام عشرہ جنہیں 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، اور اس پہ ایک ہالی ووڈ نے بےہودہ فلم بھی بنائی تھی. بہرحال جیوز کرسچنس ان 10 کمانڈمنٹس کے اوپر متفق ہیں، اور یہ وہی 10 کمانڈمنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو تورات کے ذریعے عطا فرمائی، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی انجیل کے ذریعے انہی 10 کمانڈمنٹس کی پیروی کرنے کا حکم دیا، جنہیں ہم اردو میں احکام عشرہ کہتے ہیں. 10 بڑے بڑے احکام اللہ تعالیٰ کے. اور پھر الحمدللہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل کے بعد اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ میں القرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جو کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوشن ہے بنی اسرائیل ہی کی شریعت کی، کیونکہ تمام پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین لے کر آئے. تمام جتنے الہامی ادیان موجود ہیں تمام کی بنیادی دعوت یہی 10 کمانڈمنٹس ہیں جو قرآن حکیم میں الحمدللہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر، اور اب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، وہ 3 مواقع تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب کافی ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک 17 آیات کے اندر وہ بڑے بڑے 10 احکام ارشاد ہوں گے کہ جن پر چل کر انسان ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے ریکوائرمنٹ ہے. یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ میں نے اس ٹاپک کے اوپر مختلف جگہوں پر کئی دفعہ دروس دیے ہیں، کئی مسجدوں کے اندر، کئی سیمینارز کے اندر، اور آج سے تقریباً 3 سال قبل اس پہ میں نے الگ سے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 77 کے نام سے اپلوڈ ہے. تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو 10 کمانڈمنٹس کے نام سے. تو آج میں اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کور ضرور کریں گے، اور جسے شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 77 ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر 10 کمانڈمنٹس کے نام سے. اور یہ میرا ایک ریسرچ پیپر بھی اس پہ چھپا ہوا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 7 قرآن حکیم کے 10 بنیادی احکام. تو یہ الگ سے بھی ہم نے پرنٹ کروا دیا ہوا ہے، ویب سائٹ پہ اس کا PDF اویلیبل ہے، اور آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ یہ سب کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ. 10 کمانڈمنٹس والا ریسرچ پیپر نمبر 7. اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر
23 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہ پہلی کمانڈ ہے. تمام ادیان میں پہلی کمانڈ جو ہے وہ توحید کی ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ توحید کی شناخت ہے. اور اس کے بالکل اپوزٹ چیز ہے شرک، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے حساس ترین معاملہ ہے. جو میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں، شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اسی لیے قرآن حکیم میں 2 دفعہ یہ کیٹاگوریکل مینشن ہوا، سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں بھی اور آیت نمبر 116 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا، اگر چاہے تو پکڑ سکتا ہے. اب کتنی حیران کن بات ہے کہ ہماری پبلک میں لوگ مشہور یہ کرتے ہیں، او جی اللہ چاہے تو ایک نیکی تو ہی بخش دے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک گناہ پہ پکڑ لے. وہ پتہ نہیں کیسے گارنٹی مل گئی ہوئی ہے لوگوں کو. حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو قیامت والے دن حکم ہوگا کہ آپ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کیجئے. تو سیدنا آدم علیہ السلام عرض کریں گے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی. یہ ہے ریشو پروپورشن. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن حکیم میں سورۃ المزمل کے اندر بھی، سورۃ الحج کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ بچے جو ہیں وہ بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے. کہ یہ ریشو پروپورشن ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور ایک جنتی. اور یہاں ہر مسلمان جو باغی ہے اس کو یہ امید ہے کہ وہ 999 میں شامل نہیں ہوں گا، میں ایک میں ہوں گا. لیکن یہ کرائٹیریا ہمارا دنیا کے لیے نہیں ہے. اگر یہاں پر جتنے بھی لوگ 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، چلیں اس سے زیادہ ہو جائیں لوگ، 1000 کے قریب لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، اور میں کہوں کہ میں نے صرف ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے، تو کیا ہر شخص یہ سوچے گا جی 21 چلانی سنا سیدھے 999 ہے نا کسی اور نو لگ جائے گی؟ ہر بندہ اٹھ کے بھاگے گا کہ کہیں مجھے ہی نہ لگ جائے. لیکن آخرت کے بارے میں آپ کسی کو بات کرے، وہ کہتے ہیں خیر ہے جی وہ ایک میں ہی ہوں. تو ایسا یہ اوپن لائسنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک گناہ کے اوپر بھی پکڑ سکتا ہے. تو یہ جو ایک گناہ پہ چھوڑ بھی سکتا ہے، ایک نیکی کے اوپر چھوڑ بھی سکتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے کہ کس کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا. جنرل رول یہی ہے کہ وہ پکڑ فرمانے والا ہے، سخت پکڑ فرمانے والا ہے. اور کتابوں کا مقدمہ اور انبیاء کا مقدمہ ہی اس بات پر قائم ہے کہ قیامت کا دن نعوذ باللہ کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے. یہ ایک بڑی سیریس ایکٹیویٹی ہونے والی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے تابع فرمان بندوں کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں اور اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکنا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں بھی آیا انہ من یشرک باللہ، بے شک جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے بے شک اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایون امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نبی نے اس دنیا میں ہی کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہے، اور قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اس دعا کے ذریعے، اور میرے ہر امتی کو میری دعا سے نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا.
شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. شرک سب سے زیادہ حساس ترین معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. اب یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے, گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, اور میں تو اکثر اس کے اوپر بولتا بھی ہوں, لیکن پرٹیکولرلی میں نے 2 لیکچرز ایسے ریکارڈ کروائے ہیں جو الحمدللہ کئی لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے ہیں. مسئلہ نمبر 3 کے نام سے 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے پھر مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. تو جسے شوق ہو شرک کے اعتبار سے گفتگو سننے کا تو وہ ان 2 لیکچرز کو دیکھ سکتا ہے, بڑے اہم ترین لیکچرز ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی قیامت والے دن مشرک کو نفع نہیں پہنچنا. ہاں دنیا میں اگر کوئی توبہ کر لے تو معاف ہو رہے. وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے شرک سے بھی توبہ کر لی تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے, الحمدللہ. لیکن یہ دنیا میں صرف توبہ ہے, اور وہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے ہی توبہ قبول ہے, اس کے بعد قبول نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ انسان اپنے موت کے غرغرے کا انتظار کرے, کسی کو کیا پتا. اور آج کل جو صورتحال چل رہی ہے, جتنی جو ہے وہ انسرٹن ہو چکی ہے لائف, اس میں تو کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا. تو فوراً توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لایا جائے. تو یہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 77 جو 10 کمانڈمنٹس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ہے. اور پھر میں نے اسی رمضان 1436 ہجری کے اندر ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر بھی 1 گھنٹے کا ریکارڈ کروایا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر آخری اس کے رکوع میں کے کانٹیکسٹ میں, ایمان والوں کے 12 اوصاف, ایمان والوں کی جو 12 خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں, اس میں بھی میں نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے. بہرحال یہ احکام عشرہ میں سے پہلی کمانڈ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور آپ دیکھیں ہم ہر نماز کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں, ہر رکعت کے اندر, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کریں گے صرف, اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے, غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکاریں گے. اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے دعا صرف اللہ ہی سے, اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا نہیں ہو سکتی. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام, مولا علی علیہ السلام کو اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے, یہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کو اگر اختیار حاصل ہو تب بھی ان سے مدد مانگنا, ان کو دعا میں پکارنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن ہم فرشتوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے, فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. جیسے جنید جمشید صاحب نے وہ نعت پڑھی ہے, فرشتوں میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سید. فرشتوں کو پکارنا مدد کے لیے شرک ہے. اب نعت کی شکل میں, اس بیچارے کا بھی قصور نہیں, وہ دیوبند کے ایک بہت بڑے مفتی سعید صاحب ہیں کراچی کے, انہوں نے لکھی ہوئی ہے, اب وہ جانیں گے اور ان کا معاملہ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھے. علماء کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اگر انسان اپنی دماغ کو بند کر لے, عقلیں بند کر لے, تو انسان کو کبھی حق نصیب نہیں ہوتا. تو فرشتوں کو نہیں ہم کہہ سکتے کہ درود پہنچا دو کہ خادم آ رہے, نہیں, فرشتے پہنچاتے ہیں. وہ سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے, میں نے پورا مسئلہ نمبر 56 ریکارڈ کروایا ہے. درود شریف کے احکام و مسائل کے اوپر, اس کے فضائل کے اوپر پورا ایک لیکچر ہے. لیکن اس میں ہے, سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. وہ تو فرشتے بارش بھی برسا رہے ہیں, وہ فرشتے اور کئی کام کر رہے ہیں, ہم فرشتوں کو کوئی کام نہیں کہہ سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہم جب نماز میں بھی, نماز کے علاوہ بھی جب درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ آپ بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اور ایک جگہ سلام کا ذکر آیا جو بخاری اور مسلم میں آیا, السلام علیکہ ایھا النبی, اس میں ہم ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو, رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں. لیکن ساتھ ہی اسی حدیث میں ہے بخاری اور مسلم کی کہ جب تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا سلام مجھ تک پہنچا دے گا. پہنچانا اللہ ہی نے. یہ حاضر و ناظر کا بھی جو جعلی عقیدہ بریلویوں کے اندر اور دیوبند کے اندر بھی کچھ بزرگوں کے اندر موجود ہے, یہ بالکل جعلی عقیدہ ہے. اس سے جو نکالتے ہیں بالکل یہ غلط عقیدہ ہے. اور میں نے اس لیے پورا لیکچر ریکارڈ کرایا مسئلہ نمبر نیوز 7 کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ یہ بنیادی دعوت ہے توحید, اور اس کا تقاضا تھا کہ میں اتنی دیر اس کے اوپر گفتگو کرتا. اب آ جائیے دوسری کمانڈ, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ احسان کی روش کرو.
قرآن حکیم میں 4 مقامات پر توحید کے فوراً بعد ماں باپ کا حق آیا ہے. سورہ لقمان کے اندر بھی آئی یہ بات، سورۃ البقرہ کے اندر آئی، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر کلیریفیکیشن آئی کہ اگر وہ تجھے یہ حکم دیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ میری نافرمانی کرے، پھر تو نے ماں باپ کا حکم نہیں ماننا. اگر ماں کہتی ہے نہیں میں تینوں دودھ نہیں بخشاں گی جے تو داڑھی نہ مڑائی، تو اب ماں باپ کا حکم نہیں ماننا. ایسے ماں باپ کو تو پھر آپ خدا بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ. نہیں، اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ماں باپ، رشتہ دار، بیوی بچے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسری طرف ہو تو ان کو چوائس کرنا ہے. پھر نہ ماں باپ کا لحاظ کیا جائے گا. لحاظ سے مراد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی، خاموشی اختیار کر کے کرنی آپ نے وہی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. کیونکہ ماں باپ کے حق جو ہے یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ انسان کو تو وہی کچھ کرنا چاہیے جو اس وقت گورے کر رہے ہیں. اولڈ ایج ہاؤسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جوانی میں انہوں نے یاشی کیا، اب ہماری یاشی کا وقت ہے، اٹھا کے ان کو وہاں پر پھینک دیتے ہیں. یہی کرنا چاہیے انسان کو. جو اینیمل انسٹنکٹ ہے نا انسان کے اندر، اس کے تحت یہی کچھ کرنا چاہیے. لیکن انسان کے اندر ایک اخلاقی حص ہے، مورل ویلیوز ہیں جن کو پروفٹس نے آ کر اجاگر کیا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، ماں باپ نے بچپن میں آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اب آپ کا بدلہ اتارنے کا وقت ہے. لیکن بدلہ اتارنا یہ نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ حق سے اناد کرنا شروع کر دیں. یہ بعض مولوی بھی وہ آ کے ٹی وی کے اوپر بھی اور جمعے کے خطبوں میں پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اگر ماں باپ کے ہیں تو بیوی کو بھی طلاق دے دو، تو یہ کر لو. قرآن حکیم جو ہے اس قسم کا ظلم سکھائے گا کہ خام خواہ بیوی کو طلاق دے دو. کیوں؟ صرف ماں باپ کا ہی حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. تو ایک کنٹرول دائرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر ہی ماں باپ کے بھی حقوق ہیں اور اولاد کے بھی اور بیوی بچوں کے بھی. ظلم کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر آیا والدین کے ساتھ احسان کرو، اور خصوصاً اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ تمہارے پاس اس حالت میں ہو کہ وہ دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. تو اب ظاہر بڑھاپے کی عمر کو، رذیل عمر کو جب کوئی 70 پلس ہو جاتا ہے تو بسا اوقات بالکل بچوں والی عادتیں آ جاتی ہیں انسان کے اندر، اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر موجود ہے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ بسا اوقات ان سے ایسی بات بھی نکلے گی کہ جو حق پر مبنی نہیں ہوگی. بچے جس طرح بچے ضد کرتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر وہ بڑھاپے میں پہنچے تو کیا ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف تک بھی مت کہنا اور انہیں مت چھڑکنا. اف کی صحیح ٹرانسلیشن پنجابی میں ہوتی ہے ہو، کجربی کے ساتھ، یہ ہے اف. یہ بھی نہ کہنا، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا تو گالی گلوچ اور مارنا تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو کر ہی نہیں سکتے اگر یہ معاملہ نہیں کر سکتے. اور ان کو مت جھڑکنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بات بڑی نرمی کے ساتھ کرنا. بسا اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اس وقت پھر اس میں خیر اس میں ہوتی ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، کیونکہ بسا اوقات پھر زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں. اگر آپ کی نیت درست ہے تو وہ آگے آ جائے گا، پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر کوئی شخص عادتاً ایسا حرکت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ان کو پس پش ڈالتا ہے، تو وہ تو پھر سخت گرفت میں. لیکن اگر بحیثیت بشریت کبھی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کر لیا جائے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کر رکھو ان کے سامنے، یعنی کندھے جھکا کر فزیکلی بھی، یعنی اکڑ کے نہیں چلنا، اور اس سے مراد محاورتاً بھی ہے کہ عاجزی کے ساتھ رہنا ہے. ویسے تو کسی انسان کے سامنے آپ اتنا نہیں جھک سکتے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. اس سے کم کسی ٹیچر کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، صحیح العقیدہ ہو، مشرک بزرگ نہ ہو، اپنی عزت کرانے والا، عبادت کروانے والا، کوئی صحیح موحد قسم کا، تو ظاہر ہے وہ تو جھکنے بھی نہیں دے گا. تو جھکنا بس یعنی کندھے یوں ہلکے سے نرم کرنا. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ کسی بزرگ کے احترام کے لیے اگر کوئی یوں شخص تھوڑا سا جھکتا ہے یا کسی کے لیے پروٹوکول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر اس کے دل میں نیت نہ ہو، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوں،
وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اس کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ پروٹوکول دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پر آیا کہ عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا, اپنے کندھے جھکا کر رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور بڑی پیاری دعا سکھا دی. اور ان کے لیے دعا کرنا, رب ارحمہما, اے رب میرے ان دونوں پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, جس طرح جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. کیسی اینالوجی بنائی ہے, یہ لاجک بھی دے دی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. بیسیکلی وہ لوگ, یہ آپ ظاہر ہے قرآن حکیم اس وقت نازل ہوا ہے کہ جب معاشرتی ویلیوز اس لیول کی نہیں تھی. یہ آج جو عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, اس کی جو بنیادی دعوت ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق کی بات, اب اس طریقے سے وہاں پہ حقوق یہ کر رہے ہیں کہ اولڈ ایج ہاؤسز میں ڈال رہے ہیں, لیکن وہاں پر بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں نا کرسچنز, وہ چن چن کے پھر اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں میں لے کر آ رہے ہیں, اور ان کی یہ اخلاقی روش ان کے اسلام لانے کا بھی سبب بن رہی ہے کہ یہ ریلیجن جس نے یہ چیز, اچھا یہ انسان کو ابھی جوانی میں احساس نہیں ہوتا. اچھا, اور ماں باپ بھی جو ہے نا, انہوں نے جوانی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے نا, تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھا جائے تسی آپ کے کر دے رہے ہو, ٹھیک ہے, تو ماں باپ کے اگر حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں, صرف ماں باپ کے حقوق نہیں ہے, اولاد کے بھی حقوق ہیں. تو بہرحال جب کسی کے اوپر اس طرح کا وقت آئے تو جوان آدمی کو یاد رکھنا چاہیے مجھ پہ بھی یہ وقت آنا ہے. اور بوڑھے پہ کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو بدوائیں دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے, صبر کی روش اختیار کرے کہ شاید میں بھی اس طریقے سے نہیں کر سکا, میرے ساتھ اس لیے ایسا ہو رہا ہے, تو اس طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس کرے. بہرحال اولڈ ایج ہاؤسز کا جو کنسیپٹ یورپ کے اندر موجود ہے, اس کے اوپر کاری ضرب صرف اسلام کی تعلیمات ہی ہو سکتی ہے, ورنہ وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں, خصوصاً آپ سب کانٹیننٹ کی اگر بات کریں, اسلام سے ہٹ کے بھی جو چائنا, پاکستان, انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا کلچر ہے, یہاں پر ویسے ہی مورل ویلیوز بہت اچھی ہیں اس اعتبار سے, ماں باپ کے حقوق کے اعتبار سے. تو یہ دعا سکھا دی کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں ان دونوں نے مجھے پالا تھا. یہ ہے اس کی ریزن. اور انسان کا بچہ سب سے ناتواں ہے. بلی کے بچے کو بھی آپ اگر اس ٹیبل پہ رکھ دینا نیچے نہیں گرے گا, لیکن انسان کے بچے کو ادھر رکھ دیں تو گر جائے گا, اس سے کوئی ہوش نہیں ہے. آپ دیکھیں چوزا انڈے سے نکلتے ہی کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ مگر بچ کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے انڈوں سے نکلتے ہیں, تیرنا شروع کر دیتے ہیں. مچھلی کے بچے خود بخود اپنی خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انسان کا بچہ کم از کم 4-5 سال کی عمر تک تو کسی قابل ہی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کے ادارے کے اعتبار سے ایمفسائز کیا, میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو, ایک اولاد ہو, اور وہ ان کے لیے کامن بانڈ بنے اور اس اولاد کی پرورش کریں, اور اس طریقے سے ایک معاشرہ وجود میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ 10 کمانڈمنٹس والا ریسرچ پیپر آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا, اس پہ یہ لکھی ہوئی ہے. یہ دعا یاد کریں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو اپنے رب سے جو چاہو مانگو. اور اس میں پروٹوکول یہی ہے کہ عربی زبان میں ہی مانگا جائے, کیونکہ عربی مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے, جیسے قبلہ. نماز کے بعد آپ بے شک اردو میں, پنجابی میں, جس میں بھی دعا مانگیں, لیکن یہ دعائیں مسنون ہیں تو آپ انہیں یاد کریں. رب ارحمہما, اے رب ان دونوں پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, جس طرح کہ میں جب بچہ تھا انہوں نے مجھے پالا تھا. چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں, ان کے لیے یہ دعا کریں. یہ بڑی پرفیکٹ دعا ہے. ایک تو عموماً دعا ہمیں بچپن میں یاد کروائی جاتی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس میں کچھ پہلو کور نہیں ہے. اس کے اندر وہ پہلو کور ہے, اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرما, اب تو ان پر رحم فرما. میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتا, تو ان پر رحم فرما. بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما, یا وہ فوت ہو چکے ہیں تو قبر و آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہاں پر ایسے تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ایک حدیث میں ضرور آپ کو یاد کرواؤں گا جو صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں موجود ہے, صحیح ابن حبان میں موجود ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ کے کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعے کے اعتبار سے جو اکثر ہم نے یہ بات سنی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے لیے
منبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے کبھی آپ سے عمل یہ نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، یہ تو بعد کے پھر بزرگوں کے اور بابوں کے دعوے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، صحابہ کو تو نہیں نظر آتے تھے، نہ ان کو عذاب قبر نظر آتا تھا، نہ ان کو اس طریقے سے چیزیں نظر آتی تھی، جب تک کہ انسانی شکل میں کوئی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہ آ جائے۔ آج اگر وہ کہتا ہے نا مجھے جبرائیل ملتا ہے تو اسے شیطان ہی ملتا ہے۔ جبرائیل کا تعلق آنے کا نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب نبی دنیا میں نہیں ہے پھر جبرائیل کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آ کے کسی سے ملاقات کرے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ ناک خاک آلود ہو جائے اس شخص کی، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ یہ محاورتاً یہ بولا جاتا تھا عربی زبان میں، تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تو تباہ و برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی آمین، مور لگا دی کہ واقعی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے ماں باپ بڑھاپے میں ملیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ بہرحال اس لیکچر میں میں نے یہ حدیث بیان کی ہے، مسئلہ نمبر 77 10 کمانڈمنٹس کے اوپر۔ ربکم اعلم بما نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک کردار ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کی، رجوع لانے والوں کی توبہ قبول فرمانے والا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بڑی انٹلیکچوئل بات ہے۔ اگر تم واقعی ہی صالحین میں ہوئے، یعنی تمہاری عادت نہ ہوئی بد تہذیبی کی، اور پھر کبھی کبھار کوئی ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، تم نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ قبول کرے گا۔ اور یہاں پر آپ اخباروں میں پڑھ کے دیکھ لیں، اولاد ماں باپ کو جائیداد کے لیے قتل کر دیتی ہے، اور اسلام آباد میں تو اس قسم کے بہت واقعات ہوتے ہیں۔ ماں باپ بھی قتل کر دیتے ہیں، وہ کم واقعات ہوتے ہیں، لیکن اولاد والے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نیکوکار ہو اور تم عادتاً مجرم نہیں ہو، اور کبھی کبھار ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تیسری کمانڈ، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے ان کے لیے، والمسکین، اور مساکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی، ان کو بھی اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کا پہلے ذکر ہوا کیونکہ جیلسی فیکٹر وہیں پر ہوتا ہے، رشتہ داروں کو پھلتے پھولتے لوگ نہیں دیکھ سکتے، تو پہلے ہی ضرب لگائی گئی اس حوالے سے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے۔ زکوٰۃ میں بھی سب سے پہلا حق بہن بھائیوں کا ہے، پھر بعد میں کسی کا ہے۔ زکوٰۃ میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، کوئی 3-3.5 گھنٹے کے، 95A اور 95B، 70 کے قریب جدید اور قدیم مسائل میں نے اس کے اندر بیان کیے۔ اس میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے، قریبی رشتہ داروں کا پہلا حق ہے، اس اعتبار سے ان کو دیا جائے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ میں ماں باپ بھی شامل ہیں، دادی دادا، نانی نانا، اولاد میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ سارے جن کے سلب سے آپ پیدا ہوئے ہیں یا آپ کے سلب سے جو پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو آپ کچھ نہیں دے سکتے۔ بہن بھائیوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور وہ سب سے پہلا ان کا حق ہے، اور مساکین کو اور مسافروں کو۔ مساکین تو آتے ہی ہیں،
عموماً مانگنے کے لیے، چاہے پتہ بھی ہو کس قسم کا ہے، جھڑکنے کا ان کو اختیار آپ کو حاصل نہیں، وہ آگے آ بھی جائے گا۔ اور جو مسافر ہے، مسافروں کے ساتھ پہلے زمانے میں تو بہت ایسا مسئلہ ہوتا تھا، اتنے مہینوں کے سفر ہوتے تھے، راستے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے۔ اب ایک بندہ اگر راستے میں قافلہ لوٹ لیا گیا، وہ بیچارہ نہ آگے جانے جو گیا نہ پیچھے، تو اس کے لیے پھر زکوٰۃ اس کو لگ جاتی ہے، اور آپ مال میں سے صدقہ اور خیرات بھی دے سکتے ہیں۔ آج کل بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے شہر میں گیا، اس کی جیب کٹ گئی، اس طرح کئی دفعہ ہوتا ہے، ایسے دیکھنے میں آئی یہ چیز۔ خیر ابھی تو یہ آسان ہو گیا، یہ ایزی پیسہ کے ذریعے یا اور چیزوں کے ذریعے لوگ پیسے منگوا لیتے ہیں گھروں سے، اور عموماً لوگ جو ہیں وہ کرایہ بھی مسجدوں میں آ کے مانگتے ہیں، تو اس میں میری روش یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں پیسے نہ پکڑائیں، اس سے پوچھیں بھائی کہاں جانا ہے، بھائی یہاں سے اگر جہلم سے جانا ہے لاہور جانا ہے تو لاہور کی گاڑی میں اسے بٹھائیں، میں تو یہی کرتا ہوں، اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس بندے کی جیب کٹ گئی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس لیے میں اسے ٹکٹ لے کے دے رہا ہوں، اور اگر یہ ٹکٹ واپس کرے تو پیسے تیرے ہیں بھائی۔ تو کیسی بڑی تلوار لٹکا دی کہ وہ واپس جا کے پیسے لے کے بھاگ بھی نہیں سکتا، یار لاہور کا یہاں سے کرایہ تقریباً 250 کے قریب بنتا ہے، تو وہ اس کو کہ بھائی اگر یہ کہہ رہا ہے ٹکٹ واپس تو پیسے تیرے، تو وہ کیسے جائے گا، اترے گا بھی تو وہ کنڈکٹر اس کو واپس نہیں کرے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے تاکہ یہ چیک ہے، سوشل چیک اس کے اوپر لگایا جا سکتا ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی میں مال کو مت اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی مال فضول خرچی کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب ایک گھر میں اگر شادی ہے، لائٹنگ کروانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو من احدث فی امرنا ھذا میں آتی ہو، ہمارے دین میں کسی نے نئی کوئی چیز داخل کی، یہ ایک سوشل ویلیوز ہیں، کر سکتے ہیں اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر، لیکن اگر آپ ایک شادی کے اوپر 3 لاکھ کی لائٹنگ کروا دیں تو یہ فضول خرچی ہے، یہ چیز ہے، ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو تیرے رب کا بڑا ناشکر ہے، وہ تو ناشکری کرے گا اور آپ سے بھی ناشکری کروائے گا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تم تنگ دستی کی وجہ سے کسی کو کچھ دے نہ سکو اور تمہیں اعراض کرنا پڑے کسی مسکین سے، کسی غریب سے، رحمت من ربی کا ترجوہا، جبکہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، یعنی خود غریب ہو اور تم اللہ تعالیٰ سے مال کے امیدوار ہو، اس وجہ سے تم کسی غریب کی مدد نہ کر سکو غربت کی وجہ سے، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بات و نرمی سے ان کے ساتھ کیا کرو، 4 سلواتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، جی چھٹا کٹا ہو گیا مانگ رہا ہے، اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں۔ آپ پیار محبت سے ضرور سمجھائیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں دینا تو اس کو دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ میں تو ایسے کرتا ہوں، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، آپ پیسے تو آپ دے نہیں رہے تو سنوا رہے کس چیز کی ہیں، اس کو سمجھانا اور چیز ہے، جھڑکنا اور چیز ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ تو ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرو، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنی ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ نہ مضبوطی سے باندھ لو، یعنی اتنی کنجوسی نہ کرو، یہ محاورتاً بات ہوئی ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی بالکل کشادہ کر دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ بعد میں تم بھی ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ، جنہوں اسی پنجابی کہنا نیکی گلے پہ گئی، یہ سنے نا، یعنی یہ نہ ہو کہ سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں دے دو اور خود پھر مفلس ہو کے بیٹھ جاؤ۔ یہ ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کی ذرا سی چپلش ہوئی اولاد کے ساتھ، وہ جناب مدرسہ، اور مولوی بھی ایسا جناب اس کو گھیرو ڈالتا ہے نا، وہ مرتے مرتے وہ پوری جداد جو ہے کسی مدرسے کے نام کر جاتا ہے۔ یہ کرتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہمارے سامنے بہت کیسز موجود ہیں، یہ جماعتوں والے لے جاتے ہیں، مختلف جماعتوں کے اندر وہ نام لیتا پرٹیکولر، پھر وہ ایک پرٹیکولر بات ہو جائے گی، اور پورا ایسا گھیرو ڈالتے ہیں جی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیں، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بابا جی ویسے ہی دنیا سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں، جاتے جاتے وہ اپنا مال، وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے مروں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا، اور میری ایک بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، حالانکہ وہ اس کے بعد بھی تقریباً 50 سال تک زندہ رہے ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا یا رسول اللہ 2/3 نہیں اجازت دی، پھر کہا آدھی دولت دے دوں اللہ کی راہ میں، نہیں اجازت دی،
ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ نے 1/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اجازت دی، اور وہ بھی آپ نے بڑی مشکل سے اجازت دی، اور پھر فرمایا سعد کیا تو اپنی اولاد کو مفلس چھوڑ کے مرنا چاہتا ہے؟ حالانکہ ایک بیٹی تھی. یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تیرے بعد اگر مانگتی پھرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو ان کے لیے کچھ چھوڑ کر مر. لیکن یہ حدیثیں سٹیج سے کبھی مولوی بیان نہیں کرے گا، اس کے مدرسے کیسے چلیں؟ وہ تو چاہتا ہے یہ مال میں ہتھیا لوں. اور پھر اس قسم کے مکار قسم کے مولوی ہوتے ہیں کہ اگر وہ دولت نہ بھی ملے نا، وہ بابا اپنی زندگی میں نہ دے کے جائے، تو اگر وہ اس کی وہاں پر کہیں پہ تعزیت کے لیے بھی جائیں گے نا، تو 10 بندوں میں بیٹھ کے کہہ دیں گے جی آخری زمانے آخری مرنے تو 10 دن پہلے پہ کہندے سن اے مسجد میں کام کرا دینا ہے، اے مدرسے نو میں دینا ہے، تاکہ وہ بچہ بیچارہ شرمندہ ہو گئے کچھ نہ کچھ دے ہی دے کہ یار یہ کوئی بالکل ہی گیا گزرا ہے، اس کے باپ مرا ہوا، وہ خواہش تو یہ مرنے کے بعد خواہش بھی نہیں پوری کر سکا، آخری دن کہندے سن. وہ تو ویسے انہوں نے جعلی بھی جا کے دس دو نا کہ باہر جناب مر گیا، انہوں نے کہنا جی انہوں نے فون تے بھی کیا سی. تو یہ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی روٹی روزی انہی چیزوں کے ساتھ چل رہی ہے. تو اسی حوالے سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے میرا، حبہ کرنے کے اعتبار سے اور وصیت کے اعتبار سے اور وراثت کے اعتبار سے. یہ 3 چیزیں مسئلہ نمبر 22 کے نام سے تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے میں نے احکام و مسائل سورۃ النساء کے کانٹیکسٹ میں بیان کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مادہ سب کچھ ہی نہ دے لو اور بعد میں درماندہ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ نیکی ان گلے پہ آ گئی، یہ سب کچھ ہی خرچ کر دیا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق جو ہے وہ کھول دیتا ہے، وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. کسی غریب کو دیتے ہوئے یہ خیال نہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایسے کیوں رکھا ہے. اللہ سے کوئی شکوہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے سکتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے. کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، ان کو دیکھنے والا ہے، ان کی خبر رکھنے والا ہے. چوتھی کمانڈ آ رہی ہے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقہم، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. اسلام نے آ کر اس چیز کو کنڈیم کیا کہ کوئی شخص مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرے. اس لیے آپ کو مسلمانوں میں بہت کم ایسے واقعات نظر آئیں گے. اب کچھ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہمارے پنجاب میں بھی کوئی واقعات اس قسم کے رپورٹ ہوئے ہیں کہ مفلسی کی وجہ سے کسی نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا، لیکن بہت کم ہے. اگر آبادی 18 کروڑ میں کوئی اکا دکا واقعات نیگلیجیبل ہے. تو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے تقریباً 15 سال کے پہلے کے فگرز ہیں، روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی کے دوران ضائع کروا دی جاتی تھیں آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرلز ہیں. 3000 روزانہ. کیونکہ آبادی دیکھیں نا کتنی ہے، 1 ارب سے 1.5 ارب کے قریب ہو چکی ہے آبادی. 1/5 آف ورلڈ رہ رہا ہے انڈیا کے اندر. اب کیا صورتحال ہوگی؟ تو یہ اولاد کو زندہ دفن کرنا یا پریگنینسی کے کلیئر ہو جانے کے بعد، اس میں کوئی نہیں ہے کہ 40 دن ہو یا 3 دن ہو یا 2 دن ہو، نہیں، جب بھی ڈکلیئر ہو جائے اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے، وہ الگ بات. ورنہ اس طریقے سے یہ معاملہ کرنا اسلام میں حرام ہے. البتہ یہ جو وقفے کے لیے جو کچھ بھی صورتحال کی جاتی ہے اس کا جواز موجود ہے. وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ عزل کیا کرتے تھے. یعنی جب ڈسچارج کا وقت ہوتا تھا تو ان سے الگ ہو جاتے تھے. اور صحابہ کرام نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے پوچھا کس لیے ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں ان سے ہماری اولاد نہ ہو. تو آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اتنا فرمایا کہ جب اولاد ہونی ہوگی تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اس کام سے منع بھی نہیں کیا. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر عزل کا جواز کے اوپر باب باندھا ہے، کیونکہ نبی پہ یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ بالکل 0-1 کلیئر کٹ بتائے گا کہ حرام ہے حلال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں فرمایا، فرمایا اگر نہ کرو تو کیا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا. ورنہ تو آپ فرماتے یہ تو حرام ہے، یہ تو قتل ہے. یہ جس طرح آج کل کے کچھ اسکالرز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو کچھ ماڈرن اسکالرز ہیں
وہ کسی اور طرف چل پڑیں گے، کھائیں گے کدھر سے، پیئیں گے کدھر سے. اللہ تعالیٰ ہمارا رزق ہم دینے والے ہیں. آج 1 ایکڑ کے اوپر جتنی گندم پیدا ہو رہی ہے، آج سے 100 سال پہلے تو اس کی 1/10 بھی پیدا نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ٹیکنالوجی میں برکت کروائی ہے. آج بھی امریکہ ٹنوں ٹن، لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے ہر سال. ضرورت سے زائد ہوتی ہے پیدا. تو زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. ابھی تو سولر انرجی جب ایکسپوز ہو گئی ہے اب انسانیت کے اوپر، آپ دیکھیں کہاں تک معاملات جائیں گے. آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر تیل موجود ہے. آج پوری دنیا کی اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے. 1748 میں پنسلوینیا میں پہلا تیل کا کنواں دریافت ہوا ہے. امریکہ کی ریاست ہے پنسلوینیا. 1748 سے پہلے تیل کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں تیل ہے. یہ جو ہم حدیثوں میں تیل پڑھتے ہیں نا، وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا، زیتون کا، سرسوں کا، اسی سے دیے جلائے جاتے تھے. اور یہ ہماری عرب سٹیٹس میں تو 1960 کے قریب جا کے یہ، ورنہ اس سے پہلے تو حاجیوں کے قافلے لوٹتے تھے. یہ لوگ اتنے غریب تھے، اب جا کے ان کے اوپر تونگری آئی ہے. ورنہ تو یہ حاجیوں کا سب سے زیادہ خود یہ عربی لوٹ لیا کرتے تھے. اسی لیے تو لوگ گلے مل کے رو کے جاتے تھے، پتہ نہیں زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں. 4 مہینے کا پیدل سفر جانے کا اور آنے کا. ہوں جناب 4-4.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، واپسی تو 3 گھنٹے لگتے ہیں تقریباً. تو اسی لیے لوگ رو کے جاتے تھے جناب کہ پتہ نہیں اب واپس آنا بھی نہیں. 4 مہینے راستے میں بھی قافلے لوٹے جانے ہیں، پھر 4 مہینے یعنی اس سال جائیں گے تو اگلے سال واپس آئیں گے. اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی. اب تو بڑی آسانی ہوگی ٹیکنالوجی کی برکت سے. تو بہرحال اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خزانے بھی زمین کے کھول دیے، اور انہوں نے اب جتنی وہ تیاری کر رہے ہیں تقریباً 2020-25 تک تقریباً 1 کروڑ لوگوں کے لیے حج کا انتظام وہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں نا، ان کو ریسورسز دیے ہیں، اور اسلام بھی اسی تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ بوئنگ 747 کی جو فرسٹ فلائٹ ہے 1972 میں حج کے لیے سٹارٹ ہوئی، جسے جمبو جیٹ کہتے ہیں، ڈبل ڈیکر. اب تو خیر اس سے بھی بڑی بلا آ گئی ہے، A380 ایئر بس کا، وہ فل ڈبل ڈیکر ہے. اس میں تقریباً 450 مسافر آتے تھے، اس میں تقریباً 650 کے قریب مسافر آتے ہیں، 550. اس سے پہلے تو بہت کم لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے. اس 1 سال میں ہی تقریباً ڈبل ہو گئے تھے حاجی. 1972 سے پہلے اگر آپ حج کا ڈیٹا اٹھائیں تو 4-5 لاکھ سے زیادہ لوگ حج نہیں کرتے تھے، بڑی مشکل سے. لیکن جیسے ہی یہ ایئر فلائٹ شروع ہوئی ہیں تو یہ تعداد 12-15 لاکھ، پھر کرتے 20, 25, 30, 40. ابھی تقریباً ان آفیشلی تو یہ 30 ہی بتاتے ہیں، ویسے ہی 45 لاکھ 50 لاکھ کے قریب لوگ اب بھی حج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ ایئر ٹریفک کی برکت سے ہوا کہ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، سفر محفوظ، تردد کوئی نہیں. کدھر جناب وہ بحری جہاز میں جناب زندگی موت کی کشمکش میں، اور 2 ہفتے تک جو ہے وہ الٹیاں کرتے ہوئے لوگ پہنچتے تھے جو لوگ جاتے تھے. اور جو زمین سے سفر کرتے تھے وہ بھی کتنا لمبا سفر ہوتا تھا. اور کدھر جناب بہترین ایئر کنڈیشن، ہر لحاظ سے بہترین سفر، جہاز کا گرمی ہو یا سردی ہو، ویل مینٹین ٹیمپریچر کے اندر 4 گھنٹے کے بعد. پر جو ایئرپورٹ پہ جا کے وہاں ہوتی ہے نا، وہ تو خیر بڑی بری ہوتی ہے. اس لیے جو بھی لوگ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں پہلے تیار ہو، ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہونی ہے، خصوصاً پاکستانیوں کے ساتھ. تو وہاں پہ انسان اگر پہلے ذہنی طور پہ تیار ہو نا تو پھر انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. ورنہ 4 گھنٹے یہ لگتے ہیں تو آگے 4 سے 5-6 گھنٹے بھی بعض اوقات کسی کے لگ جاتے ہیں. سعودی ایئر لائن سے جائیں تو تھوڑا کم بندہ ذلیل ہوتا ہے. پاکستانیوں کو تو آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے امیج بنا ہوا ہے مسلمان ملکوں میں بھی اور غیر مسلم ملکوں میں بھی. تو بہرحال یہ زمین نے اپنے خزانے اگل دیے ہیں، لہٰذا کوئی فکر نہ کریں. میں اکثر کہتا ہوں چائنا نے اتنی جوتیاں بنا دی ہیں، اتنی جوتیاں کہ آندہ 100 سال کے لیے بھی لوگوں کے لیے کفایت کریں. پہلے موچی جوتیاں بناتے تھے، آج اگر موچی بنانا شروع کر دیں 6.5-7 ارب لوگوں کی تو بڑا مشکل ہو جائے گا کام. تو ٹیکنالوجی، مشینیں آ گئی ہیں، کپڑے اب کھڈیوں پہ اس طریقے سے نہیں بنتے ہیں، مشینوں کے اوپر بنتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کو سکھا دی ہیں. یہ سارا ایکوائرڈ نالج ہے، دا نالج obtained through observations and experiments. اس پہ میرا پورا لیکچر ہے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے. تو بہرحال اولاد میں وقفے کے لیے جو معاملات ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور اس میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے. اگر جو ہے وہ پرماننٹلی یوٹرس ریموو نہ کروائی جائے یا مرد کوئی اس طرح کا کام نہ کروائے، اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے، کنڈوم کا یا کوئی اور بھی طریقہ استعمال کیا جائے، اس کی اسلام میں بالکل 100% اجازت ہے. مسئلہ نمبر 77 میرا دیکھ سکتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے. اس میں کافر مسلمان کی بات نہیں ہے، کوئی جان آپ قتل نہیں کر سکتے. الا بالحق،
مگر پرپسفل، با مقصد، شریعت کے فتوے کے مطابق. اور وہ 3 وجوہ ہیں جن کے اوپر یہ معاملہ ہو سکتا ہے. 2 کا ذکر تو قرآن حکیم میں آیت محاربہ کے اندر ہوا، سورہ المائدہ آیت نمبر 32 اور 33 کے اندر، کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا. اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا تو اسی انسان کو ہی قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ فرانس کی فوج نے جا کر شام میں اگر 100 مسلمانوں کو قتل کیا تو وہاں سے کوئی فرانس کے 100 کافروں کو قتل کرے گا. یہ جو کچھ ابھی ہوا 13 نومبر 2015 کو، نہیں، جس نے کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا. زیادتی نہیں کوئی کر سکتا کسی کے ساتھ. یہ برابر ریشو پروپورشن کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو قتل کے بدلے قتل، اور یہ بھی خود نہیں کرنا ہوگا، گورنمنٹ کا کام ہوگا. کسی بندے نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا. اگر عدلیہ میرے باپ کے قاتل کو چھوڑ دے گی تو قیامت والے دن بدلہ لیا جائے گا. یا تو کہ آخرت پہ کوئی ایمان نہیں، دنیا میں ہی سب کچھ لینا ہے. لیکن خود نہیں آپ کسی قاتل کو قتل کر سکتے، ورنہ تو معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی. تو ہر بندہ قانون کو، اور آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک میں کم از کم 10-12 کروڑ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے. ان کی پبلک کو یہ سکھایا ان کے مولویوں نے کہ جو رسول اللہ کو کہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو وہ گستاخ رسول واجب القتل ہے. یہ اتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ مولوی. تو آپ کس طرح پبلک کو اجازت دے سکتے ہیں کہ کسی گستاخ کو قتل کر دیں اور فلاں کو یہ کر دیں؟ اس کی گستاخی ثابت کرنے کی آپ کے پاس کیا کمپیٹنسی ہے جب تک عدلیہ میں وہ معاملہ نہ پیش ہو؟ یہاں تو لوگ ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر ایک دوسرے پہ گستاخ رسول کے فتوے لگا کے، اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے بھی جو کچھ کیا تھا انہوں نے کرسچنس کے ساتھ، وہ جلا دیا تھا میاں بیوی کو، اور بعد میں چلا اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے کیا. تو یہ عدالت کا کام ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بدماشی نہیں ہونی چاہیے. ماورائے عدالت قتل بالکل غلط چیز ہے. انگلینڈ میں 25 سال تک وہ ثبوت تلاش کرتے رہتے ہیں، جب تک ثبوت نہ ملے اس وقت تک کسی بندے کو ہاتھ بھی نہیں ڈالتے، کیونکہ یہ چیک ہے کہ کسی نے اپنی ذاتی دشمنی نہیں نبھائی. تو ان چیزوں کے اوپر چیک یہ ہے کہ معاملہ عدلیہ میں پیش ہوگا. قتل کے بدلے قتل ہو سکتا ہے، ورنہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. قرآن حکیم بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے. ایک یہ چیز، اور دوسرا ہے فساد فی الارض کرنے والا، زمین میں ناحق چوری کرنے والا، ڈاکے زنی کرنے والا، عادی مجرم، اس کو فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں قتل کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا عادی مجرم ہے، ایک بار چھوٹا، پھر اس نے غلطی کی، پھر وہ پکڑا گیا، پھر چھوٹا، اب عادی مجرم ہے، تو آپ اس کو جعلی پولیس مقابلے میں نہ مروائے نا. قرآن کی اس آیت کے تحت آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، فساد فی الارض کے تحت. سورہ المائدہ آیت نمبر 32 اور 33 کے تحت وہ آیت محاربہ میں آتا ہے، اس کو قتل کروایا جا سکتا ہے، لیکن قانون کے مطابق. اسلامی قوانین بنائے تو پرابلم ہی نہیں ہے. اسلام میں تو ہر چیز کی سزا موجود ہے. تو جعلی پولیس مقابلوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فساد فی الارض کرنے والوں کو قرآن کہتا ہے کہ قتل کرو، لیکن کسی طریقے کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ کسی پولیس والے کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ ہو اور اسے جعلی پولیس مقابلے میں مروا دے. اس کے اوپر چیک کیسے ہوگا جب تک عدلیہ میں نہیں آئے گا؟ دنیا میں نظام کے تحت ہی تو چلنا ہے نا. تو یہ بڑی اہم ترین بات میں نے اس لیے کی اس حوالے سے. یہ فرانس میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو اس کا ریئیکشن آ رہا ہے، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے غلط رویوں کا یہی رزلٹ نکلنا تھا. اور یہاں پر بھی یہی کچھ پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے. مسلمان مسلمانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور مسلمان کافروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو 2 وجوہات میں نے بتائیں، قتل کے بدلے قتل اور وہ اس شخص کو ایک قانونی طریقے سے، اور دوسرا فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں. لیکن وہ عدلیہ فیصلہ کرے گی، عدلیہ فیصلہ کرے گی شفاعت کی روشنی میں، تب اس نے ڈیسیژن کرنا ہوگا. کسی انسان کے حق اختیار میں وہ چیز نہیں ہوگی کہ یہ فساد فی الارض والا اس لیے میں نے اسے مروا دیا. اچھا، اور تیسری چیز جو بخاری اور مسلم میں آئی، جسے اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع بھی ہے، کہ جو زانی شادی شدہ ہے اس کو بھی رجم کر کے قتل کیا جائے گا. اس کے لیے بھی پھر وہ پروف ہونا، اس کی بڑی کڑی شرائط ہے، وہ آج محل نہیں. بہرحال اس حوالے سے قتل مسلم، کسی غیر مسلم کا ناحق قتل کرنا، اس اعتبار سے میں نے، اور یہ گستاخانہ فلمیں جو بن رہی ہیں اس کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے. 4 لیکچرز ہیں میرے، مسئلہ نمبر 28، مسئلہ نمبر 86، مسئلہ نمبر 45 اور مسئلہ نمبر 49. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی جان کو ناحق قتل نہیں کر سکتے مگر بفتوی شریعت. ومن قتل مظلوما، اور جسے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا جائے گا، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کے ولی کے لیے ہم نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ اس کو حق دے دیا ہے
کہ وہ اس کے بدلے کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل، لیکن وہ اپنے قتل میں اسراف نہیں کر سکتا. انہیں میرا ایک پتر ماریا، میں دو پتر ماراں گا، نہیں. پتر تک ایک قصور ہے، انہیں اگر تیرا پتر مارا ہے تو انہیں آپ مرنا ہے، اس کے بیٹے کو نہیں آپ قتل کر سکتے، اور اس کو بھی نہیں کریں گے، وہ بھی عدلیہ کے تحت ہوگا. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی. یعنی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ولی کی مدد کرے قتل کا بدلہ لینے کے لیے. یعنی خود سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ بدلہ لے گی، اور اگر نہیں لے سکتی گورنمنٹ، آپ کو اختیار نہیں، ورنہ معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی. اس اعتبار سے سوشل جسٹس کے لیے یہ دونوں چیزیں پیرلل میں، ایک طرف انصاف ہو اور دوسری طرف لوگ قانون کو بھی ہاتھ میں نہ لیں. ایک ٹوٹا پھوٹا جو بھی نظام ہے اس نظام کے ساتھ چلیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایوولوشن آتی ہے. آج اگر ہم یورپ کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو بھائی اس کے پیچھے 250-300 سال کی محنت ہے، تب جا کے وہ اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں. ایک دن میں نہیں کام ہوتا. جس ملک کے اندر ہر دوسرے تیسری سال، 1.5 سال 2 سال کے بعد ڈیموکریٹک حکومت کو جا کے پلٹ دیا جائے، وہاں پہ کہاں سے ڈیموکریسی جو ہے وہ ایوالو ہونی ہے. اب جا کے کوئی صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. تو وہاں 250-300 سال ڈیموکریسی چلی ہے، تب اب ان کے اندر یہ مورل ویلیوز اس لیول کی آئی ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، یا وہاں پر لا کے ان کے صدر کو بھی جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے پوری محنت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مدد کی جائے گی. اور ولی جو ہے اس کا، ولی سے مراد قریبی رشتہ دار، اگر کسی کا بیٹا قتل ہوا ہے، اس کے ماں باپ، اس کا باپ جو ہے اس کی طرف سے ولی ہوگا، یا اس کا بھائی ولی ہوگا، وہ ہوگا مقدمہ کرے گا، وہ دعویٰ کرنے والا ہوگا. مدعی کون ہوگا؟ مقتول کے ورثاء. گورنمنٹ نہیں ہوگی مدعی. اب یہاں پہ الٹا، یہاں گورنمنٹ جو ہے مدعی بن جاتی ہے. تو گورنمنٹ کے پاس تو اختیار ہی نہیں کہ وہ معاف کرے، معاف کرنے کا اختیار صرف ورثاء کو ہے. گورنمنٹ نہیں مدعی بنے گی. اور پھر یہاں پر یہ بھی قانون ہے کہ صدر پاکستان کو ایک اپلیکیشن لے دیتے ہیں. صدر پاکستان کیا اس کا باپ بھی نہیں معاف کر سکتا؟ شریعت کو کون بدل سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں معاف کر سکتا. ہاں ورثاء معاف کر سکتے ہیں. البتہ اس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا، اور میں ان کو سیکنڈ کروں گا اس حوالے سے، کہ جس طرح بعض اس قسم کے بدماش قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو قتل کروا دیتے ہیں، اور پیچھے غریب لوگوں کے پاس مقدمہ لڑنے کے لیے نہ تو پیسے ہوتے ہیں نہ اتنی جرت ہوتی ہے، الٹا ان کو بھی دھمکیاں ملتی ہیں، تو وہ ورثاء سے معاف کروا لیتے ہیں. ایسے جو مجرم ہے نا جی، جس طرح بھی ہماری عدلیہ نے بڑا اچھا سٹانس لیا ہے کہ بھائی اگر ورثاء نے معاف بھی کر دیا تب بھی ہم مقدمہ لڑیں گے. یہ پھر آئے گا مقدمہ فساد فی الارض کا، اور فساد فی الارض زمین میں قتل و غارت مچانا، اس کا مقدمہ گورنمنٹ نے لڑنا ہوتا ہے. اور میں پاکستان کی عدلیہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جرت کا مظاہرہ کیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس نے کہا جی آپ بے شک معاف کر دیں، یہ مقدمہ ہم نے لڑنا ہے تاکہ ان بدماشوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے. یہ اب مقدمہ بن جائے گا فساد فی الارض کا. تو یہ آئے دن جو ہے وہ فی سبیل اللہ معافی کروا کے اور اس طریقے سے بدماشی لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں. ایک ہے وہ کوئی جینون کوئی کیس ہے، واقعی کوئی رشتہ دار ہے قریبی قتل کر دیا، اور ایک بدماش قسم کے کوئی لوگ ہیں ہر علاقے میں، جس طرح بڑے بڑے سیاسی لیڈر بدماش قسم کے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی بندوں کو مروانا ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں تو اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ان کو ان کے ورثاء سے معاف کروا لیا جائے. کیوں؟ وہ تو پھر نکل کے پھر اور لوگوں کو قتل کریں گے. تو پھر یہ مقدمہ قتل کا نہیں رہے گا، فساد فی الارض کا ہوگا. اب ورثاء اگر معاف کر بھی دیں، گورنمنٹ ان کو اس کے اوپر فساد فی الارض کی وجہ سے قتل کے لیے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر سکتی ہے. یہ الحمدللہ آپ دیکھیں، آپ قرآن حکیم میں ہر چیز کا سلوشن اس حوالے سے موجود ہے. ایک اس میں ایک آیت رہ گئی تھی، یہ کمانڈ نمبر 5 جو ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. یہ 5ویں کمانڈ اور 6ٹھی کمانڈ ہم نے جو ہے وہ کور کر لی تھی، جو قتل ناحق کے حوالے سے. یہ 5ویں کمانڈ کے اوپر بھی میں تھوڑا سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسا کوئی بھی عمل نہ ہو جو الٹیمیٹلی اس کی طرف لے جائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور دل بھی زنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. تو اس اعتبار سے کوئی بھی ایکٹیویٹی جو الٹیمیٹلی اس برائی کی طرف لے جانے والی ہے، چاہے وہ فیس بک کی فارم میں ہو، اور ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے پچھلے دنوں بھی وہ کسی لڑکی کا وہ جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کے تو وہ لڑکا بلیک میل کر رہا تھا 3 سال سے. اب عدلیہ نے اس کو کوئی 3 سال کی قید سنائی ہے. اس اعتبار سے سائبر کرائم کے اعتبار سے بھی اب تھوڑی سی ہماری عدلیہ ایکٹیویٹ ہوئی ہے، اور اس میں بڑی ضرورت ہے.
اور اب یہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کا ایک آپ سمجھیں کہ ایٹم بم جو ہے وہ اس وقت پوری انسانیت کے اوپر گر پڑا ہے، جس کے بڑے پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہیں. ہماری بات تو سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے نا، تو اس لیے تو ہم اس کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان چیزوں کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے. جیسے آپ پانی کو، دریاؤں کو ختم تو نہیں کر سکتے، ان سے ڈیم بنا کے پازیٹیو ان سے چیزیں لے کے تو آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کر سکتے ہیں. اسی اعتبار سے سوشل میڈیا، چاہے وہ فیس بک ہو اور اسی طریقے سے وہ یوٹیوب ہو یا کوئی اور ہو، اس کو دعوت کے اعتبار سے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو نیگیٹو اس کی بے حیائی کے حوالے سے چیزیں ہیں، اس میں بڑی غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے. خصوصاً بچوں کے اعتبار سے، ان کی تربیت کے اعتبار سے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ان کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں نہ دی جائیں کہ وہ انٹرنیٹ کا آزادانہ استعمال کریں. گھر میں بھی رکھنا ہے تو لابی میں رکھا جائے، اوپن لابی میں جو کچھ انہوں نے اگر اپنی اسائنمنٹس بنانی ہیں تو وہ اس طریقے سے اوپنلی یہ کام ہو. اور اب یہ جس طریقے سے اسمارٹ فون آ گئے ہیں، اس کے بعد تو ایک بے حیائی کا طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہو چکا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کی اس اعتبار سے ماں باپ کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر آ جاتی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کے اوپر نظر رکھیں اور خود بھی اپنی اس اعتبار سے حفاظت کی جائے عصمت کی. اور قرآن حکیم میں سورہ نور کے اندر آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور آج کل تو بڑا ضروری ہے، جبکہ بے حیائی کا ایسا طوفان بدتمیزی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے شہروں کے چوراہوں پہ 20 بائی 40 فٹ کے بڑے بڑے موبائل کمپنیوں کے بےہودہ لڑکیوں کے جس طریقے سے بینرز لگے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے بڑا ضروری ہے کہ انسان بچے. اور میرا ایک لیکچر بھی اس پہ، خصوصاً کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیوں کی یہ ڈیٹس پہ ملاقاتیں اور بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے، اس پہ میرا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 106 کے نام سے ahlsunnatpak.com پہ، تو جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. اس سے اگلی کمانڈ جو ہے وہ قتل کے حوالے سے تھی اور اب آ رہی ہے مال کے حوالے سے. یاد رکھیں کہ تمدن کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے، احترام جان اور احترام مال. جس معاشرے میں جان کا احترام اور مال کا احترام نہیں ہوگا نا، وہاں پر کبھی بھی معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے. تو یہ اب اوپر تلے دو کمانڈ آئی ہیں. چھٹی کمانڈ تھی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کر سکتے، اور اب 7ویں کمانڈ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کسی یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر احسن طریقے کے ساتھ. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. یعنی اگر کسی کے بھتیجے یا بھانجے ہیں یتیم اور ان کا باپ فوت ہو چکا ہے تو ان کے مال کی حفاظت کی نیت سے تو قریب آ سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے پھر مال ان کے حوالے کر دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ مال پہ قبضہ کرنے کے لیے آ جاؤ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں پرسش کی جائے گی. اب اس کے اندر پوری ایک سمجھ لیں کہ ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے عہد کے اعتبار سے. دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ عہد کے اوپر ہو رہے ہیں. امپلائی ریلیشن شپ عہد کے اوپر ہو رہا ہے. میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی ایک عہد ہے نکاح کی شکل میں. تو عہد کوئی بھی کیا جائے اس کا پاسداری کرنی ہوگی. خصوصاً یہ عہد جو کسی یتیم کی پرورش کے اعتبار سے اگر اس کے مال کے قریب جانا پڑے، اس کے مال میں سے اس پر خرچ کریں، اور جب وہ جوان ہو جائے پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیں جو بچ گیا ہوا ہے. 8ویں کمانڈ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم ماپو تو پورا ماپ کر دو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ترازو کو بالکل سیدھا رکھو. ذرا سی بھی یہ ڈنڈی کی جنبش جو ہے، آج بھی یہ نہیں کہ یہ بالکل آبسلیٹ ہو گئی یہ چیزیں، آج بھی ترازو میں تولا جاتا ہے. سپرنگ بیلنس بھی ہے، اس کے اندر بھی لوگ 2 نمبری کرتے ہیں. پیٹرول بھرنے کے لیے وہ جو میٹر چل رہا ہے اس میں بھی 2 نمبری کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے وہ ہے تو ماپ کے، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں. دنیا میں یہی 2 یونٹ ہے. کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے میٹرز میں، چینی تول کے کلو گرام میں دی جاتی ہے. اب پیٹرول بھی جو ہے وہ ماپ کے ہوتا ہے لیٹرز میں، دودھ بھی ماپ کے لیٹرز میں ہوتا ہے. تو دونوں چیزوں کا ذکر آیا کہ جب تم تول کر کوئی ماپو کوئی چیز تو پوری ماپو اور اس کو سیدھا رکھو. جو ترازو ہے اس کو بالکل سیدھا رکھو، یعنی تولتے وقت ترازو کو سیدھا رکھو اور ماپتے وقت چیزیں پوری ماپ کر دو. تو ماپنا ہو یا تولنا ہو دونوں چیزیں انصاف کے ساتھ ہو. ذالک خیر وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. یعنی اسی سے جو رزلٹ نکلے گا نا، جو رزق حلال اس کے ذریعے تم کماؤ گے نا، وہی اسی میں بہتری ہوگی. ورنہ جو حرام کا مال کماؤ گے تو اتنا ہی پھر اس سے دگنا نکل بھی جاتا ہے. ہمارے سامنے اس قسم کے کئی واقعات موجود ہیں.
9th کمانڈ جو ہے اس میں میرا پورا لیکچر الگ سے ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے کسی چیز کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، چاہے وہ دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اسلام نے توہمات کو سائڈ پہ کر دیا اور کہا کہ کان، آنکھیں اور عقل، اس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچو اور اس کی بنیاد کے اوپر حق اور باطل کی تمیز کرو۔ اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 77 اس میں بھی میں نے بتایا، اور مسئلہ نمبر 39 میں بھی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم اکڑ کر پہاڑوں کے برابر بلندی کو پہنچ سکتے ہو، اور نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو، اور نہ ہی پہاڑوں کے برابر بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یعنی کوئی اکڑ کے چلے زمین کو تو نہیں چیر سکتا۔ تو عاجزی کی چال ہونی چاہیے، اور یہ جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ کلف لگا کے بڑے اکڑ کے چلتے ہیں اور بڑا ان کو شوق ہوتا ہے اکڑ کے چلنے کا۔ اچھے کپڑے پہننا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے تکبر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کسی دوسرے کو حقیر سمجھیں اور اکڑ کر چلیں، عاجزی کے ساتھ چلیں۔ یہ 10ویں کمانڈ تھی، یہ 10 کمانڈز پوری ہوئی۔ اب ان کے اوپر ورڈک آئی ہے، کل ذالک کان سعیہ عند ربک مکروہا، یہ جن باتوں کا ذکر ہوا ان میں سے ہر بری بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ باتیں جو حکمت کی ہیں آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئیں۔ یعنی یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہم نے وحی کی ہیں یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ حکمت میں قرآن سب سے اولین شامل ہے، سنت اس کے بعد ہے۔ قرآن بھی سب سے بڑی حکمت قرآن ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور پھر چلتے چلتے وہ بات ریپیٹ کر دی، دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا لینا۔ وہی فرسٹ کمانڈ کو ریپیٹ کر دیا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، ورنہ تمہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، مَلُومًا مَدْحُورًا، دھکے زدہ ہو کر اور ملامت زدہ ہو کر، تمہیں دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یوزی پنجابی کہتے ہیں میڑے مار دو آیا کہ اے تیرے نال ہونا سی جو کچھ کیتا ہے تو۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے چن لیے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ یہ ان کو ٹونٹ کروائی مشرکین عرب، چونکہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے اور بڑا برائی سمجھتے تھے بیٹی کا پیدا ہونا، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اپنے لیے تو برائی سمجھتے ہیں اور فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو بیٹے دیے اور اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لی، یعنی تمہارے رول کے تحت۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم تو بہت بڑی بات، یعنی بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو یہ رکوع بھی آیت نمبر 40 تک یہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ گفتگو کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ باقی کی آیات انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔